الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله مولانا العظيم. عورتوں کے تعلق سے جو اشکالات اسلام کے اوپر ہوتے ہیں ان میں تقریباً ہر ایک اشکال کا جواب ہم نے اچھی طریقے سے اس پر غور کیا اور ان اشکال کے جوابات جو ہو سکتے ہیں وہ سارے جوابات سامنے آئے. اس کے بعد میں اب ایک اشکال جو اسلام کی طرف اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں طلاق کا جواز کیوں ہے، کہ اسلام مذہب میں طلاق کا مسئلہ کیوں ہے. ہم اگر طلاق کے موضوع پر بحث کریں اور طلاق کے بارے میں ہم اگر سوچیں تو جتنے مذاہب ہیں ان سارے مذاہب کے اندر صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر طلاق کا ثبوت ملتا ہے. ہندو مذہب کے اندر بھی طلاق کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور اس کے علاوہ جو عیسائی مذہب ہے کرسچینٹی اس کے اندر بھی طلاق کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ عیسائی مذہب کے اندر اگر بیوی فاحشات پر اتر آئے اور بلکہ زنا کرنے لگے یا پھر فحش گوئی اور غلط حرکتوں کے اوپر آ جائے تو صرف یہ ایک نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس مذہب کے اندر طلاق دینے کا جواز ملتا ہے. اس کے علاوہ ہندو مذہب کے اندر کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کے اندر طلاق کا ثبوت ملتا ہو، بلکہ ان کے یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر حال میں نبھاؤ. شوہر کے اوپر یہ لازم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر حال میں نبھائے، بیوی چاہے بدکار ہو، فاحشہ ہو، یا پھر وہ کوئی ایسی حرکت کرے کہ جو حرکت معاشرے کو برداشت نہ ہو، تو ہر حال میں وہاں پر یہ حکم ہے کہ بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی. ڈیورس جو ہے وہاں پر نہیں ہے. ڈائیورس وہ ہندو مذہب کے اندر نہیں ہے. میں نے بتایا کہ صرف عیسائی مذہب کے اندر، یہودیت کے اندر ملتا ہے کہ وہ صرف اس بنیاد پر کہ بیوی فاحشہ ہو جائے تو صرف ایک وجہ ملتی ہے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. اسلام کے اندر اگر اس چیز کا تجزیہ کیا جائے اور اسلام میں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام میں طلاق کی وجہ متعین نہیں ہے. اسلام میں طلاق کی کوئی وجہ متعین نہیں ہے. طلاق جب بھی ہو سکتی ہے کہ جب شوہر کو بیوی پسند نہ ہو. طلاق جب بھی ہو سکتی ہے جبکہ چھوٹی موٹی بات کے اوپر انبن ہو جائے.
اور طلاق جب بھی ہو سکتی ہے جبکہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، یعنی کہ اسلام میں طلاق کی وجہ کوئی متعین نہیں ہے، جیسے کہ عیسائی مذہب کے اندر ایک وجہ ذکر کی، عرض کی میں نے، اور ہندو مذہب میں تو طلاق کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر طلاق کا ثبوت ہے اور طلاق کی وجہ بھی متعین نہیں ہے کہ کس وجہ سے طلاق دی جائے گی اور کس وجہ سے نہیں دی جائے گی، اس کی کوئی وجہ متعین نہیں ہے۔ پہلے ہم اس بات کے اوپر غور کریں گے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کے طلاق سے ایک بیوی کی اور بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کو اسلام نے متعین کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کہ کوئی وجہ ہوتی کہ جس کی بنیاد پر کہہ دیا جاتا کہ ہاں یہ وجہ ہے، جیسے کہ عیسائی مذہب نے وجہ ہے اس کے اندر فاحشہ ہو جائے عورت تو وہ وجہ ہے، تو یہ وجہ ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اصل میں پہلے اس بات کو سوچنا ہے کہ طلاق ہوتی کب ہے اور طلاق کا مسئلہ کیا ہے۔ طلاق جو ہے یہ ایک عمل ہے میاں اور بیوی کا، نکاح یہ ایک محرم مرد اور عورت کے ملنے کا نام ہے، اور طلاق اس محرم مرد اور عورت کے جدا ہونے کا نام ہے۔ تو جس طریقے سے اسلام میں نکاح کرنا یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرے، اس لیے اسلام میں نہ تو ذات قید ہے نکاح کرنے کے لیے، نہ ہی برادریاں قید ہے، کوئی قید نہیں ہے، بس اتنی بات قید ہے کہ ایک طرف مرد ہو اور دوسری طرف عورت ہو، بس اس کے علاوہ اور کوئی شرط اسلام کے اندر نکاح کرنے کی نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے مذاہبوں کے اندر جو ہیں وہ شرائط ہیں، برادریاں شرائط ہیں، لیکن اسلام میں صرف مذہب کی قید ہے اسلام کی، اور اسلام کی وجہ کیا ہے وہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ اسلام نے مذہب کی کیوں قید لگائی ہے۔ اصل میں نکاح میں جو ہے وہ مرد اور عورت کے ذریعے سے ایک خاندانی ادارہ چلانا مقصود ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ شادی کے بعد میں ایک خاندانی ادارہ چلتا ہے کہ جو کہ میاں اور بیوی کے واسطے سے چلتا ہے، اور اس کے اندر ایک ذمہ دار ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، جو سربراہی مردوں کو دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی ان کے اندر مذہب کی آپس میں تفریق ہوگی تو مذہب کی تفریق کی تو وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر اسلام نام ہی، اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنے بھی قانون ہیں وہ سارے کے سارے قانون لاگو ہی مسلمان ہونے کے بعد میں ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھو، کوئی آدمی دوسرے ملک کا رہنے والا ہے، مثلا سعودی کا کوئی آدمی رہنے والا ہو، تو وہ آدمی اگر ہندوستان کے اندر آئے تو اس کے اوپر ہندوستان کے قانون کو اپنانا لازم اور فرض ہوگا اس کے ذمے کہ وہ ہندوستانی قانون کو اپنائے، یہ اس کے لیے ذمہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہندوستانی سعودی پہنچتا ہے تو ہندوستانی کے لیے وہاں پہنچنے کے بعد میں وہاں کے قانون لازمی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہندوستان کے اندر رہتا ہو تو اس کے اوپر سعودی کے قانون لازم ہو، نہیں، سعودی کے قانون کی جو ضروری ہونے کی وجہ ہے وہ سعودی ملک کے اندر دخول ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ مثلا یہ بات طے ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی قاعدہ ہو، کوئی قانون ہو، اور اس قانون کے اعتبار سے کوئی کام ہو جائے، جیسے کہ ہندوستان کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر 18 سال سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اگر کوئی شادی کرتا ہے تو قانونی اعتبار سے اس کی گرفت ہوگی، اس کو سزا ہوگی۔ لیکن ہمارا جو پڑوس کا ملک ہے انڈونیشیا، اس کے اندر جو ہے وہ 16 سال کی عمر طے ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی وہاں کا 16 سال کی عمر کا جوڑا ہندوستان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ ہندوستان کے اندر آنے کے بعد مجرم ہے، کیونکہ ابھی عمر 18 کی ہوئی نہیں ہے جس سے پہلے نکاح ہو سکتا تھا۔
تو ہر ملک کے قانون الگ ہیں، اور اس ملک کے قانون جب ہی لاگو ہوتے ہیں جب اس ملک کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اسلام کے جو قانون ہیں، مثلا نکاح ہے اور نکاح کا طریقہ ہے، ہر مذہب کے اندر نکاح کا طریقہ الگ ہے۔ اسلام مذہب کے اندر جو نکاح ہے اور نکاح کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ اسی کے لیے لازم ہے جو کہ مسلمان ہو، اس کے علاوہ کے لیے لازم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیوں؟ کیونکہ قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو قانون ماننے کے لیے تیار کر دے کہ ہاں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی آدمی ہمارے ملک کے قانون کو نہیں پسند کرتا ہے، وہ ہمارے اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا ہے، تو اس کو اختیار ہے وہ یہاں سے دور چلا جائے، کہیں دوسری جگہ چلا جائے، تو اس کے اوپر کوئی حکومت ہند نہیں اس کے اوپر اس کو فورس کرے گی، تو اس کو فورس کیا جائے گا جو اس ملک کے اندر ہے۔ تو بیائی نہیں اسی طریقے سے کہ جب آدمی مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد میں اس سے نماز کا بھی سوال کیا جائے گا، اس سے روزے کا بھی سوال کیا جائے گا، اس سے حج کا بھی سوال کیا جائے گا، اس سے زکوٰۃ کا بھی سوال کیا جائے گا، دین کے جتنے اعمال ہیں سارے اعمال کا اس سے سوال کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر وہ نکاح کے ذریعے سے کوئی کسی کے ساتھ بننا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر بھی اسی قانون کا سوال کیا جائے گا۔ لیکن جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے سامنے والا تو اس سے کیوں کر قانون لاگو کیے جائیں؟ اور جب قانون لاگو نہیں ہوں گے تو بات کیسے بنے گی؟ تو یہ وجہ ہے صرف اسلام کے شرط ہونے کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اصل میں نکاح جو ہے طلاق کی وجہ میں عرض کر رہا تھا، تو نکاح کو پہلے سوچنا ہے۔ تو نکاح نام ہے ایک مرد اور عورت کا آپس میں پیار اور محبت اور سکون کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا، اس کا نام نکاح ہے۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کا بوجھ اٹھاؤ، یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ نکاح اس لیے ہے کہ تاکہ میاں اور بیوی آپس میں پیار محبت سے رہیں، سکون سے رہیں، کیونکہ اسلام امن پسند ہے۔ اسلام کے معنی ہی امن ہے، پیس، اس کے معنی ہی امن ہے۔ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے امن پھیلانے کے لیے ہیں۔ تو آپ ایک بات جانیے کہ اگر کسی میاں بیوی کی آپس میں شادی ہو گئی، ہوئی تو تھی وہ امن کے لیے، اور اس سے بگاڑ ہو گیا۔ بگاڑ کیسے ہو گیا؟ کہ ہر آدمی الگ الگ کھوپڑی کا ہوتا ہے، ہر کسی کا ذہن الگ الگ ہے۔ کسی کے ذہن میں اپنی بیوی کی کوئی بات نہیں آ رہی سمجھ میں، بیوی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ چھوڑ اس لیے نہیں سکتے ہو کیونکہ جو ہے نا قانون نہیں ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ تو پھر بتاؤ نتیجہ کیا ہوگا؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپس میں قتل و قتال ہوتا ہے۔ قتل و قتال کی آپ اگر دیکھو، اگر آپ کورٹ کچہریوں کا چکر لگاؤ اور وہاں پر اگر اس کے اوپر سب سے زیادہ جو کیس ہیں وہ طلاق کے ہیں، سب سے زیادہ کیس جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر طلاق کے سب سے زیادہ کیس ہیں، سب سے زیادہ، یعنی میاں بیوی کی آپس میں انمن کے سب سے زیادہ کیس ہیں۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اور جتنے بھی دنیا میں قتل و قتال ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ وجہ ہی یہ ہوتی ہے، شادیاں ہی وجہ ہوتی ہیں کہ شادی ہو گئی تھی، آپس میں میاں بیوی رہ رہے تھے، بیوی کی بات نہیں بنی، یا شوہر کی بیوی سے بات نہیں بنی، یا بیوی کی شوہر سے بات نہیں بنی، اس نے اس کو مروا دیا، اس نے اس کو مروا دیا۔ یہ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس میں آپ ایک بندھن میں بندھ گئے ہو، لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ہوائی جہاز اڑا دیا زمین پہ سے، ہے جی، اور ہوائی جہاز اڑانے کے بعد میں ہوائی جہاز جو ہے وہ آسمان پر اڑ رہا ہے۔ اب اس کے لیے تم نے بھی نیچے کچھ بنایا نہیں اترنے کے لیے، نیچے تم نے ایئرپورٹ کوئی ہوائی اڈا اترنے کا اسٹاپ کوئی بنایا نہیں۔ اب بتاؤ وہ کب تک اڑے گا آسمان میں؟ اس کا پیٹرول ختم ہو گیا، تم نے اترنے کے لیے اس کا کوئی راستہ نہیں بنایا، اب وہ بس وہ آسمان پہ اڑ رہا ہے کہ بھائی جی اڑنا ہے، اترنا نہیں ہے۔ کب تک اڑے گا وہ؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، جس دن پیٹرول ختم ہوگا دھڑام سے نیچے گر گیا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہی تو اسلام نے جیسے اس رشتے کے اندر داخل ہونے کا ایک راستہ تجویز کیا ہے، نکاح، اسی طریقے سے اگر گھسنے کے بعد میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کے اندر ایسا نہیں کہ دھڑم ہو جائے، بھشٹ ہو جائے، بلکہ اس کا ایک طریقہ تجویز کیا ہے، وہ طلاق کا طریقہ تجویز کیا ہے کہ تاکہ اس بندھن سے آدمی آزاد ہو سکے۔ بہت مسائل ہوتے ہیں،
شادی ہو گئی ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں. کسی عورت کو اپنے شوہر کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا کسی شوہر کو اپنی بیوی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بات تو الگ ہے کہ وہ فاحشہ ہو جائے، یہ تو ظاہر چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں کہ جس الجھن کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر اس الجھن کی وجہ سے، صرف اس الجھن کی وجہ سے کہ میاں بیوی کی الجھن کو سلجھانے کے لیے، تاکہ ان میں قتل و قتال نہ ہو بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور دوسری جگہ نکاح کر لیں، اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جاتی ہے تو پھر بچوں کا کیا ہے؟ تو بچے کے تعلق سے بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر ساری ذمہ داری بچوں کی جو ہے وہ والد کے اوپر ہے، ماں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ساری ذمہ داریاں جو ہے باپ کے اوپر ہے، ماں کے اوپر کوئی ذمہ داری بچوں کی نہیں ہے. بچے کا کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، اوڑھنا ہے، بچھونا ہے، ساری کی ساری ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ذمہ داری بیوی کے اوپر نہیں ہے. یہ اسلام نے طے کیا ہے. اگر طلاق ہو جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسری جگہ ہو جاتے ہیں تو اس میں شریعت کا یہ قانون ہے کہ بچہ جو ہے جب تک اس حالت میں ہو کہ وہ ماں کا محتاج ہے، 2 سال 3 سال 4 سال چھوٹا بچہ، تو قانون یہ ہے کہ وہ ماں کے پاس میں رہے گا، اس کا خرچہ باپ اٹھائے گا، اس کا خرچہ باپ اٹھائے گا. اور جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اسلام میں قانون یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے، وہ چاہے ماں کے پاس رہے چاہے باپ کے پاس رہے، وہ چاہے ماں کے پاس رہے چاہے باپ کے پاس رہے. لیکن باندھا نہیں ہے کہ بچہ جو بند گیا کہ نہیں ماں کے ساتھ ہی رہے گا یا باپ کے ساتھ ہی رہے گا. اب جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس پر تو نہیں بحث کرنی، بلکہ اسلام میں کیا قانون ہے یہ بتانا ہے کہ طلاق کی وجہ کیوں پڑی اور طلاق کیوں تھا. آپ دیکھو بہت مسائل ہیں، آپس میں قتل و قتال ہو رہے ہیں کیونکہ الجھ گئے ہیں، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو نکلنے کی کیا جگہ نہیں ہے؟ مثلا میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو گیا کسی بات کے اوپر، کوئی بات ایسی بن گئی جو کہ شرعی وجہ ہو یا اور بھی کوئی وجہ ہو، اور آپس میں ایسی وجہ بن گئی کہ جس سے دونوں آپس میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے آپس میں چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم آپس میں رہیں یا ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو اب چاہتے نہیں ہیں، نکل سکتے نہیں ہیں کیونکہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو بتاؤ کیا ہوگا پھر؟ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ کسی نے اپنی بہن کی یا اپنی بیٹی کی شادی کر دی، باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی کسی، اب جس سے شادی کری ہے داماد جو ہے وہ نکما ہے. وہ نکما ایسا ہے کہ شراب پیتا ہے یا اس کے علاوہ نشے بازی کرتا ہے یا اس کے علاوہ بیوی کو اہمیت نہیں دیتا. تو آپ بتاؤ کیا کرو گے؟ اس کو باندھ کر ڈالو گے شوہر کو، یا اس کے اوپر کوئی آپ اس کے اوپر کوئی طے کرو گے؟ چلیے آپ نے اس کے اوپر کوئی ڈنڈ طے کر دیا، اس کے اوپر کوئی تاوان ڈال دیا اور وہ اس تاوان کو پورا نہ کرے، پھر کیا کرو گے بتاؤ؟ تو اس لیے شریعت نے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو کوئی یوں کہنے لگے نہیں جی ہم تو اپنے بچوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں، اپنے لڑکیوں کو اپنے بچوں کو یہی وصیت کرتے ہیں کہ تم جا کر کے رہو اور مل جل کر کے رہو، پیار محبت سے رہو، ساری پریشانی برداشت کرو، کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں. تو آپ ایک بات بتاؤ کہ جو لڑکی وہاں پر رہ رہی ہے، آپ کی بہن ہو یا بیٹی ہو، اس سے پوچھو کہ اس کے دل کے اوپر یہ حالات کیا گزرتے ہوں گے، کیونکہ آپ نے تو بھیج دیا لیکن حالات تو اس کے اوپر گزر رہے ہیں نا، کہ وہ اس کے ساتھ میں 1 منٹ بھی رہنا نہیں چاہ رہی ہے، ایک لمحہ اس کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہ رہی ہے، اور آپ نے اس کے پلے اس کے باندھ رکھا ہے. یا پھر آپ کے پاس میں کوئی ایسا قانون آپ مانتے نہیں ہیں کہ جو قانون کیا ہے وہ اس کو الگ کرے. تو بتاؤ یہ ظلم تو عورت کے اوپر ہوگا نہیں ہوگا؟ بلکہ ایسی بہن یا بیٹی تو پناہ مانگے گی کہ میرا ایسا بھائی یا باپ ہو کہ جو کہ مجھے اس بات کے اوپر راضی ہے، اس بات پر راضی ہے کہ میں ساری زندگی ظلم ہی اٹھاتی رہوں. وہ تو پناہ مانگے گی ایسے باپ یا بیٹے سے، ایسے باپ یا بیٹے سے پناہ مانگے گی. تو ان ساری باتوں کے حل کے لیے اسلام نے طلاق کا جو عمل ہے اس کا ثبوت اسلام میں ملتا ہے. یہ وجہ ہے اس کی. لیکن ایک بات اس کے اندر سمجھنے کی یہ ہے
کہ اس کا ایک طریقہ ہے جو کہ اسلام نے بتایا ہے کہ کیا طریقہ ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا اختیار دوسرا سوال یہ ہے کہ مردوں کو اختیار ہے، عورتوں کو اختیار نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات پہلے آئی تھی کہ خاندانی ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ مرد کو شریعت نے بنایا ہے کہ ذمہ داری کہ اگر کل کو بچہ بھوکا مر رہا ہے تو اس کا سوال جو ہے سرکار یا پرشاسن وہ ہے، سوال جو ہے وہ باپ سے کرے گا، ماں سے نہیں کرے گا کہ بھئی تم نے اپنے بچوں کو کھلایا پلایا کیوں نہیں۔ اس کا سوال ماں سے تھوڑی ہوگا، باپ سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ بھی اس بات کو سمجھے ہوئے ہے، بلکہ اسلام نے تو اس کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہی ڈالی ہے کہ ذمہ داری کے اعتبار سے جو ہے مرد ہے، شوہر ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس بات کی کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائے، وہ اپنے بچوں کو پلائے۔ اس بات کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری شریعت نے اس کے اوپر لاگو کی ہے کہ جس سے اس کے اوپر سوال کیا جائے گا، اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو اسی ذمہ داری کی وجہ سے اس کو سربراہی دی گئی ہے کہ اگر بچے نافرمان ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر سختی کر سکتا ہے، بیوی اگر نافرمانی کرتی ہے وہ اس کے اوپر سختی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی بات آ جائے تو اس کو ختم بھی کر سکتا ہے اس نکاح والے معاملے کو، اس نکاح والے معاملے، کیونکہ یہ سربراہی کی وجہ سے یہ جو عمل ہے طلاق دینے کا، اور یہ جو عمل ہے ذمہ داری اٹھانے کا، یہ سربراہی کی حیثیت سے اس کو دی گئی ہے۔ یہ ذمہ داری جو دی گئی ہے یہ سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر لاگو کی گئی ہے۔ سربراہی کی حیثیت سے اس کے اوپر یہ ساری ذمہ داریاں شریعت نے لاگو کی ہیں کہ وہ ان ساری ذمہ داری کو اٹھائے، اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے ہی اس کو یہ حق دیا ہے کہ طلاق کا حق اس کو ہے۔ لیکن آپ ایک بات سمجھیں کہ نکاح کا جو حق ہے یہ شوہر کے نہیں ہے، بلکہ یہ حق دونوں کو ہے۔ نکاح میں آنے کے لیے حق جو ہے دونوں کا ہے کہ بیوی، شوہر اگر چاہتا ہے نکاح کرنا اور بیوی نکاح کرنا نہیں چاہتی ہے تو جب تک بیوی کی رضامندی نہیں ہوگی تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ شوہر اگر چاہتا ہے کسی سے شادی کرنا اور بیوی نہیں چاہتی ہے تو جب تک بیوی نہیں چاہے گی تب تک نہیں ہو سکتا ہے نکاح۔ دونوں کی رضامندی شرط ہے، بغیر دونوں کی رضامندی کے نہیں ہوگا۔ لیکن نکاح ہو گیا ہے، اس کے بعد میں اختیار جو ہے وہ شوہر کو ہے، اور اختیار اسی لیے ہے کیونکہ اگر دونوں کو سربراہ، اصل میں یہ اختیار جو ہے یہ سربراہی کی حیثیت سے ہے، بس اتنی بات سمجھنی ہے۔ یہ اختیار اس لیے نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ افضل ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سربراہی کی حیثیت سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو اگر بچہ مرتا ہے یا بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو سوال شوہر سے ہی ہوگا، اسی سے پوچھا جائے گا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو اس سربراہی کی وجہ سے، تو آپ ایک بات بتائیے، جب آپ کسی کو سربراہ طے کریں گے، کوئی کمپنی ہے، اس کمپنی کے اندر اگر آپ کسی کو مالک بناتے ہیں، کوئی مینیجر بناتے ہیں، تو اس کو آپ اختیار بھی دیں گے کس بات کے کہ اگر اس کمپنی کے اندر یا اس کارخانے کے اندر کوئی نوکر صحیح کام نہیں کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، اس نوکر کو نکال بھی سکتا ہے، دوسرے نوکروں کا تقرر بھی کر سکتا ہے، یعنی ان کا سلیکشن کر سکتا ہے۔ وہ سارے کے سارے اختیارات جو ہیں سربراہی ہونے کی وجہ سے دیں گے۔ آپ اس سے سربراہی چھین لو تو اس کو پھر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق کا جو حق مردوں کو ہے وہ مرد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شوہر ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، بلکہ سربراہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ طلاق کا جو حق ہے وہ مرد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ شوہر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ سربراہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سربراہ صرف شوہر ہی ہو سکتا ہے اور شوہر مرد ہوگا، تو یہ سربراہ ہونے کی وجہ سے اختیار ہے، کیونکہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے، سوال اس سے ہو رہا ہے، تو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو نپٹانے کے لیے ذمہ داری بھی تو اس کو دی جائے گی۔ تو یہ وجہ ہے جو کہ شریعت نے طلاق کا حق جو ہے وہ مردوں کو دیا ہے سربراہ ہونے کی وجہ سے، شوہر ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ شوہر ہی غلط کرنے لگے تو کیا ہے؟ اس کا بھی طریقہ ہے، اس کا طریقہ خلا ہے کہ بیوی جو ہے وہ خلا کرے۔ وہ بھی ایک طرح کی قسم ہے کہ اس کے اندر بیوی جو ہے وہ اپنے خاندان کے اندر بیٹھ کر کے بات کرے گی، اس کی طرف سے کچھ لوگ بات کریں گے اور وہ شوہر کو
اس بات پر، لیکن اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، اور وہ بات بتانی اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اگر نہ ہو تو پھر مسائل زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے اندر قرآن نے طریقہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ سمجھایا جائے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، کسی نے کوئی اس کو بتایا جائے کہ بھئی دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے، ہمارے آپس کا تعلق ہے، یہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سمجھانے کے بعد نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ کیا کریں، اپنے کیا ہے بستروں کو الگ کر لیں، دوسری جگہ رہنا سہنا شروع کر دیں۔ شوہر جو ہے وہ کہیں دوسری جگہ رہنے لگے، بستر الگ کر لے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اوپر کچھ چوٹ مارنی پڑتی ہے ہلکی پھلکی، تو یہ چوٹ ہے۔ شریعت نے یہ ہے تعدیب کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس سے کیا ہے بستر الگ کر دیں۔ اگر کوئی نیک خاتون ہوگی تو وہ اس بات کو فوراً سمجھے گی کہ بھئی یہ میرا شوہر میرے پاس میں نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اس بات کو سمجھے گی فوراً۔ یا اس کے علاوہ اگر ایسا بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں مارنے کا حکم ہے، اور مارنے کا تفصیلی بیان آ چکا ہے، اور مارنا بھی وہ تادیباً ہے ادب دینے کے لیے، کیونکہ ہلکی پھلکی مار سے کچھ اگر آدمی کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ارادے کو کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ ہر درسگاہ کے اندر بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر پٹائی کے چلتے ہی نہیں ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈانٹنا پڑتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ڈانٹنے سے سمجھانے نہ مارنا پڑتا ہے۔ اور جو سمجھانے سے بھی نہ سمجھے، اور ڈانٹنے سے بھی نہ سمجھے، اور مارنے سے بھی نہ سمجھے، ان کا کیا کریں گے؟ ان کو تو ہٹایا جائے گا نا کہ بھئی تم جاؤ اپنے گھر پر بیٹھو، جب تمہیں پڑھنا ہی نہیں ہے، تم مان ہی رہے، اپنے گھر بیٹھو۔ تو اس لیے شریعت نے یہ 3 طریقے بتائے۔ اس کے بعد میں سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، بستر الگ کرنے سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ماننے سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، پھر تیسرا طریقہ ہے کیا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اگر اس کے بعد میں آپس میں محبت ہو جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا رہنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کوئی راستہ اختیار مت کرو۔ لیکن اگر ان 3 کام کو کرنے کے بعد بھی بات نہیں بنتی ہے، اس کے بعد میں پھر کیا ہے؟ اس کے بعد میں ہے واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من آله وحكما من آلها۔ اس کے بعد میں قرآن میں حکم یہ ہے کہ کچھ آدمی عورت کی طرف سے بیٹھیں گے، کچھ آدمی مرد کی طرف سے بیٹھیں گے، اور وہ آپس میں طے کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کے ہاتھ سے بات نکل گئی تو اب دوسرے آدمی اس کو نپٹائے، یہ بھی ہے قرآن کے اندر۔ اب ایک بات بتائیے کہ کوئی سمجھانے سے نہیں سمجھ رہا ہے، ڈانٹنے سے بھی نہیں سمجھ رہا ہے، مارنے سے بھی نہیں سمجھ رہا ہے، دوسرے اس کے گھر والے اس کو سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہے، اب کیا کریں گے بتاؤ؟ تو اب آپ ظاہر سی بات ہے آپ اس کو اس ادارے سے ختم کرو گے، نکالو گے، اور اگر آپ اس کو اسی ادارے میں رکھو گے تو اختلاف ہوگا، ضرور ہوگا اختلاف، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے قتل بھی ہو جائے جیسے کہ ہو رہے ہیں، اکثر قتل کی وجہ یہی بنی ہوئی ہے۔ تو پھر ہے آخر کے اندر 5ویں جگہ پھر قرآن میں ہے، پھر اس کے اندر ہے کہ بھی طلاق دو، اور اس کے اندر بھی طلاق کیا ہے کہ ایک طلاق کا ذکر ہے کہ ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق دی جائے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اس کے اندر پھر ذکر کیا ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو طلاق صرف ایک دی جائے، کہ اسی ایک طلاق سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جو بات تھی یہ تو موضوع الگ ہے کہ طلاق کی کیا تفصیل ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ فی الحال بس موضوع بات سمجھنے کا یہ تھا کہ جو اختیارات جو دیے گئے ہیں طلاق کا مرد کو، کہ بھئی یہ اشکال ہے کہ مرد کو اختیار ہے عورت کو نہیں ہے، تو یہ بات آئی تھی سامنے کہ یہ جو طلاق کا اختیار ہے یہ مرد ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے اور شوہر ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہے، سربراہ ہونے کی حیثیت سے۔ آپ اگر یہ کہے کہ سربراہ کوئی اور بن جائے، عورت بن جائے، بیوی بن جائے، تو آپ سمجھو بیوی اگر سربراہ بن جاتی ہے تو بتائیے راتوں کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بیوی اٹھا کر کے پھرے گی اس کو، بچے کو؟ یا وہ صلاحیتیں جو مردوں کے اندر ہیں عورتوں کے اندر ہیں؟ سوچنے والی باتیں ہیں کہ جو صلاحیتیں مردوں کے اندر ہیں وہ عورتوں کے اندر ہیں کیا؟ ان کے ساتھ میں اپنے مسائل ہیں۔
مرد کے اندر عورت کے مقابلے میں طبعی اعتبار سے طاقت ہے، یا اس کے علاوہ جوش ہے، یا اس کے علاوہ بہادری ہے، یا اس کے علاوہ نکلنا ہے، یا اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے محنت اور کوشش اٹھانا ہے، اور اس کے علاوہ ساری پریشانی برداشت کرنا ہے. آپ دیکھو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں پورے دن، صبح سے لے کے شام تک گارا گوبر اٹھائے پھرتے ہیں، اور شام تک بیچارے محنت مزدوری کر کے خون پسینے میں ہو کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. اور عورتوں کے مسئلے ایسے ہیں، گھروں میں صرف اتنی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ ان نے برتن دھو دیا میرے حصے کا، میں نے دھویا نہیں برتن، یا میں نے اس کے حصے کا برتن دھو دیا نہیں، اتنی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے. گھروں کے اندر بھی بڑا چھوٹا سا کام نہیں ہوتا. یہ تو ہر کسی کے نظروں کے سامنے کی چیز ہے. تو یہ بات طے ہے کہ جو صلاحیتیں مردوں کے اندر ہیں پریشانی برداشت کرنے کی، یا بچوں کی خاطر نکلنے کی، یا بچوں کی خاطر ساری تکلیفیں اٹھانے کی، وہ عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے. تو جب یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، آپ ایک بات سمجھیے کہ جانور کا بچہ ہے، آج پیدا ہوا اگلے دن وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کام کی. تم نے دیکھا ہوگا کہ جانور کا بچہ کھڑا ہوتے ہی اس کو ماں کی ضرورت نہیں رہتی ہے، 1-2 دن کے بعد میں وہ ختم، وہ اپنے پیر پر چل لیتا ہے. لیکن انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے تو مستقل 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد میں پھر اس کو 2-3 سال لگتے ہیں اپنے اعضاء میں کھڑے ہونے میں، اس کے بعد میں پھر 5-6-7 سال اس کو سمجھنے میں لگتے ہیں، تقریباً 15 سال تک جا کر کے انسان کا بچہ اب سمجھدار ہوتا ہے اور اپنے پیر پر چلتا ہے. تو آپ بتائیے اس 15 سال کا لمبا عرصہ کیا یہ عورت اس کے خاطر برداشت کر سکتی ہے؟ یا آپ ان عورتوں سے جا کر کے سوال کیجئے کہ جن بچوں کے والد نہیں ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں، آپ ان سے پوچھو. تو بتائیے کہ جو بچوں کی خاطر، اصل میں اسلام نے نکاح کا جو عمل تجویز کیا ہے یہ خاندانی ادارے کو چلانے کے لیے، کہ اس کے اندر آپس میں تعلقات ہوں گے، اس کے اندر بچوں کی نسل ہوگی، ان بچوں کو سنبھالنا ہوگا اور بچوں کو لے کر کے چلنا ہوگا. تو ان ساری وجہوں کی وجہ سے شریعت نے شوہر کو سربراہی دی ہے، اور اس سربراہی کی وجہ سے اس کو اختیار دیے ہیں. اس کو اختیار اس بات کا دیا ہے کہ بچے اگر صحیح نہ چلے تو ان کی تادیب کی جا سکتی ہے، بیوی اگر صحیح نہ چلے اس کی تادیب کی جا سکتی ہے، اس کا خرچہ ہے، سارے کے سارے حق جو ہیں مردوں کو جو ہے وہ اس کی سربراہی ہونے کی وجہ سے دیے گئے. تو یہ وجہ ہے. اس لیے اسلام نے جو قانون طے کیا ہے وہ قانون ہمارے لیے اچھا ہے، اور ہماری نسلوں کے لیے اچھا ہے، اور اسی سے ہی ہمارا خاندانی ادارہ چل سکتا ہے. اور اگر ہم اس قانون کے اندر ترمیم کرنا چاہیں، یا اس قانون کے اندر ہم اگر کوئی بدلاؤ کرنا چاہیں، تو اس بات کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اس قانون کے اندر بدلاؤ کرنے کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا، بلکہ خاندانی ادارے ختم ہو جائیں گے، اور بہت ایسے مسائل سامنے ہو جائیں گے جیسے کہ ہو رہے ہیں یورپین ملک کے اندر. بڑے مسائل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر اختیارات مردوں کو بھی ہیں، عورت کو بھی ہے، جو چاہے کریں. تو اس کی وجہ ہے کہ وہ کچھ دن چلتا نہیں ہے، وہ طلاق ہو کر کے بیوی اپنے گھر بیٹھ گئی ہے، شوہر اپنے گھر بیٹھ گیا ہے، بچوں کا پتہ نہیں لگ رہا کیا ہوا. تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ قانون شریعت نے ہمارے لیے طے کیے ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.